طبی ماہرین مسلسل اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں امراض قلب کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور عمر رسیدہ افراد کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی بھی بڑھتی ہوئی تعداد اس میں ہمیں نظر آتی ہے جو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 30 سے 40% اموات کا سبب دل کے امراض ہیں. اور کل ہم ایک ریسرچ دیکھ رہے تھے، اسکاٹ لینڈ کے سائنسدانوں نے ہارٹ اٹیک کی قبل از وقت اور دل کے دیگر امراض کی بہتر تشخیص کے لیے نئے بلڈ ٹیسٹ کا دعویٰ بھی کیا. ظاہر ہے ابھی تو وہاں پر دعویٰ ہوا، آہستہ آہستہ اس پر اور کام ہوگا. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی ٹیکنیکس اینڈ ٹیکنالوجیز پاکستان میں ہیں جو یہاں کے اسپتالوں میں موجود ہیں یا یہاں کے ڈاکٹرز اس سے اویئر ہیں جو کہ وہ کر رہے ہیں ہارٹ ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے؟ تو آج اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیو تھوریسک روبوٹک اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر محمد اصغر نواز. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ میرے لیے بالکل نئی بات ہے کہ آپ دل ٹرانسپلانٹ کرنے کے ماہر ہیں. جی جی، یہ بھی میری اسپیشلٹی کا ایک اینڈ یو آر دی فرسٹ ون ان پاکستان، دی اونلی ون ان دی پاکستان. جی جی ماشاءاللہ. لیکن پاکستان میں ہو نہیں رہا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ابھی فی الحال نہیں ہو رہا. وی آر ورکنگ آن اٹ. اچھا، پھر یہ ممکن ہو پائے گا انشاءاللہ. جیسے ابھی کچھ دن پہلے خبر جو خاتون سے متعلق آئی تھی جنہوں نے اپنے اعضاء عطیہ کرنے کا کہا، پھر ان کی موت کے بعد ان کے 3 آرگنز ٹرانسپلانٹ ہوئے، تو اس میں ہارٹ نہیں ہو سکتا تھا؟ جی جی، یہ میرا خیال ہے ہماری ہسٹری میں ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا اس وقت، پبلک کے لیے بھی اور میڈیکل فیلڈ کے لیے بھی. اور آئی اپریشیٹ دا پیشنٹ، دا ڈیسیزڈ ون، اینڈ اپریشیٹ دا فیملی، کیونکہ ان کی وجہ سے اور 3 لوگوں کو لائف ملی ہے. ان کا مجھے بھی آفر آئی تھی لیکن ہمارا کوئی ریسیپینٹ ایسا نہیں تھا جو ان کے بلڈ گروپ کے ساتھ میچ کرتا، تو ورنہ ان کا دل ٹرانسپلانٹ ہو سکتا تھا اور لنگس بھی ہو سکتے تھے پوٹینشلی. لیکن وی آر ورکنگ آن اٹ ایٹ دا مومنٹ. انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ ہارٹس اینڈ لنگس ٹرانسپلانٹ بھی ہوں گے. اچھا، یہ تو ہم آگے ٹرانسپلانٹ پہ کہ اس پہ ہم کہاں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. ذرا وہ پاکستان میں اگر آپ بات کریں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس پر کام ہو رہا ہے. اب تھوڑا اگر ہم اس کی تشخیص پر آ جائیں، ہارٹ ایشوز کی تشخیص پر، ویئر آر وی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ؟ وہی روایتی طور پہ ہی ای سی جی ای ٹی ٹی ہو رہا ہے اور اس کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہارٹ ہیلتھ کیا ہے، یا کچھ اور ٹیسٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ شخص ہے جس کو پوٹینشلی یہ خطرہ ہے دل کے مرض کا؟ جی جی، ابھی میرا خیال ہے اس وقت دا سینٹر آئی ایم ورکنگ ان لائک شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، وی ہیو آل اپ ٹو ڈیٹ فیسلٹیز، جس میں صرف ای سی جی، ایکس رے یا ایکو سے بیانڈ کافی وہ چلا گیا ہے. تو ایسے پیشنٹس جن کا آلریڈی نون رسک فیکٹرز ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہو گیا، ڈائبٹیز ہو گئی، فیملی ہسٹری ہو گئی، اوبیسٹی ہو گئی، یا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے ان کا، تو ان کے لیے جو ہے ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں کہ ان کے ایونٹ ہونے سے، ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے ہی اس کو تشخیص کیا جائے، جس میں کارڈیالوجسٹ ان کو اسیس کرتے ہیں ان کے سمٹم سے، اس کے بعد ای سی جی کراتے ہیں، پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں، ای ٹی ٹی، اور اس سے اگر ہمیں کوئی انڈیکیشن ملے تو پھر دین موو آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیج، جس میں کورونری اینجیوگرافی آ جاتی ہے، جس میں سی ٹی اسکین ینگ پیشنٹس کے لیے آ جاتا ہے. تو دیر از اے لاٹس آف اسٹف دیٹ از اویلیبل ناؤ. اوکے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دل سے جڑی کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں. اور دل کا حال بتانے کی بات میں نہیں کر رہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس سے متعلق، تو یو کین کال اس. ہمارا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کہا کہ اور بہت سے طریقوں سے تشخیص ممکن ہے یا پریڈکشن ممکن ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب ای سی جی کو بھی اور بہتر طریقے سے ریڈ کیا جا سکتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس پیشنٹ کو. از اٹ ٹرو؟ ای سی جی عموماً اس وقت بتاتی ہے جب کوئی ایونٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور ہم بات کریں اس سے پہلے کا جس میں آپ نے کہا کہ اگر کولیسٹرول لیولز زیادہ ہیں یا اوبیسٹی ہے یا بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز یا کوئی اور ایشو. جی جی، اس طرح کے پیشنٹس کے لیے پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اسپیشل ٹیسٹ سے ایکسرسائز کے تھرو وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہارٹ کے اوپر جب سٹرین پڑتا ہے تو اس کے بعد عموماً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا اس ہارٹ کی بلڈ سپلائی کمپرومائز ہے یا نہیں ہے. اچھا، تو وہ جو ہیں سمٹمز جب پیشنٹ کو آپ رن کرتے ہیں، یا پھر ایک اور ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم ان کو فزیکلی تو رن نہیں کراتے لیکن ان کے ہارٹ کو ہم ایک ایکسرسائز کے تھرو انجیکشنز دے کے رن کراتے ہیں. تو اس سے لائک سیمولیشن، سیم لائک یو ول ڈو دی ایکسرسائز. تو اس طریقے سے پھر ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کا ہارٹ جو ہے اس کی بلڈ سپلائی تھوڑی سی کمپرومائز ہے، جس کی وجہ سے ان کو انجائنا یا ہارٹ اٹیک فیوچر میں ہو سکتا ہے. اور یہ ٹیسٹ کس کا ہوتا ہے؟ جو کروانا چاہے یا کوئی ریکمنڈیشنز آپ کی طرف سے ہوتی ہیں جنرلی کہ اچھا ان لوگوں کو یہ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے؟ جی جی، عموماً یہ ہوتا ہے ایسے پیشنٹ جو کمپلیٹلی اے سمپٹومیٹک ہیں، اچھا، اور وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی رسک فیکٹر موجود ہے. فار ایگزامپل، کسی کی فیملی میں اگر ہارٹ اٹیک رن کر رہا ہے
پیرنٹس میں ہے, بہن بھائیوں میں کسی کو ہوا ہے, تو دین یو نو دے آر پوٹینشلی ایٹ رسک ایز ویل. اور سم ٹائمز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ جو ادروائز فٹ اینڈ ہیلدی ہیں, کوئی بھی رسک فیکٹر نہیں ہے, پراپر ایتھلیٹ بھی ایون ہم نے دیکھے ہیں جن میں صرف ایک اگر فیملی ہسٹری بھی ہو تب بھی ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے فیوچر میں ہارٹ اٹیک ہونے کا. تو اس طرح کے لوگ اسکرین پوٹینشلی کیے جا سکتے ہیں. دوسرا وہ ہوتا ہے جو بارڈر لائن سمٹومیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, لائک کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نارملی فٹ اینڈ ویل ہیں, لیکن جب میں ایکسرسائز کرتا ہوں, اسٹرین کرتا ہوں, رننگ کرتا ہوں, اسٹیئرز پہ چڑھتا ہوں, تو پھر مجھے تھوڑی سی ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. تو دین ایٹ دیٹ ٹائم یو نو وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ دیم فردر ایز ویل. اچھا, ڈسکمفرٹ, سیڑھیاں چڑھتے وقت تو سانس پھولنا, ڈسکمفرٹ سے کیا مراد ہے؟ دباؤ محسوس ہوتا ہے سینے میں؟ جی, سینے پہ دباؤ محسوس ہو یا چیسٹ پین آئے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اکثر ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر لیفٹ سائڈ پہ ہی درد ہوگا چیسٹ میں تبھی وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوگا. بعض اوقات جا میں پین ہوتا ہے, بعض اوقات شولڈر میں آ جاتا ہے, بعض اوقات صرف لیفٹ آرم میں بھی آ جاتا ہے, یا ان سب کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے. اوکے, تو کسی درد کو نظر انداز نہ کریں, نہیں کرنا چاہیے. آئیڈیلی اگر کسی میں کوئی رسک فیکٹر موجود ہے, تو جیسے ڈائبیٹک ہیں, کولیسٹرول لیول زیادہ ہے, اوبیز ہیں, تو اس طرح کے پیشنٹس کو نظر. اور یہ جو ٹیسٹ آپ بتا رہے ہیں جس میں سیمولیشن آپ ایک طرح سے دے رہے ہیں, وہ کتنی دیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ ای سی جی تو بہت کوئک ہے, وہ تو 5-10 منٹس کا ٹیسٹ ہے. ایکسرسائز ٹالرنس بھی اسی طرح کا کوئک ٹیسٹ ہے, نان انویسو ٹیسٹ ہے, مطلب اس کو کوئی خاص انجیکشن جو اس طرح کی چیزیں نہیں لگانی پڑتی, وہ بھی ہاف این آور میں ہو جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر. اس کے بعد اگر انجیوگرافی کرانی ہے, جو کہ بیسیکلی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم شریان کے ذریعے یا تو ہاتھ سے یا کہ ٹانگ سے انجیکشن دیتے ہیں تاکہ دل کی شریانوں کو دیکھا جا سکے کہ اس میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہے. تو اس میں پریپریشن کو اگر انکلوڈ کر کے لے کے آنا ہے تو شاید گھنٹہ ڈیڑھ اس میں نہیں. لیکن مجھے اس ٹیسٹ کی بات آپ کر رہے تھے وہ میں اس پر رائے لینا چاہتا, لیکن ایک کالر ہے عدنان فیصل آباد. السلام علیکم عدنان, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ عدنان کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی سر, ہم ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے فرسٹ آف آل تو امراض قلب کی جو علامات ہیں وہ کون سی ہیں, اور اگر یہ انسان کو ہو جاتا ہے تو اس کی کیا کوئی بہتر اس کا وائنڈ اپ ہو سکتا ہے کوئی؟ اچھا, جنرل سمٹمز کیا ہوتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ہارٹ ہیلتھ کمپرومائز ہے؟ جی, موسٹ کامنلی جو ہمارے پیشنٹس پریزنٹ کرتے ہیں نا جی, وہ چیسٹ پین کے سمٹم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, موسٹ کامنلی. اب چیسٹ پین جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اس کی ویریبل پریزنٹیشن ہو سکتی ہے. وہ ایک ڈسکمفرٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک سویئر پین کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہ سم ٹائمز یا ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے وتھ شارٹنس آف بریتھ, کہ سانس چڑھ رہا ہوتا ہے, یا بعض اوقات اکیلا سانس چڑھنے کے بھی سمٹم آ سکتے ہیں. تو یہ دو مین علامات ہیں جن کو اگنور کمپلیٹلی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر چیسٹ کے کسی بھی پارٹ پہ ہو رہی ہیں تو بہتر ہے, میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ فزیشین سے معائنہ کرا لیں, تاکہ وہ آگے سے بتا سکیں کہ یہ چیسٹ سے ریلیٹڈ ہے یا کہ کوئی اور چیز ہے, کیونکہ بعض اوقات اسٹمک کی پین بھی اسیمیلیٹ کر جاتی ہے اس سے. تو پیشنٹ مسکولر کریمپ ہو سکتا ہے, مسلس کا وہ ہو سکتا ہے, اور بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. چیک کرنا بہت اہم ہے. اچھا, وہ جو ٹیسٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ میں صحیح سمجھا نہیں اس کو, کیا وہ وہی ای سی جی, ای ٹی ٹی اور اینجیوگرافی ہے, یا کوئی اور ٹیسٹ ہے جس سے معلوم ہارٹ ہیلتھ ہوتی ہے؟ نہیں, یہ بیسکلی یہی ہے. جی, یہی سیکوینس, یعنی یہ 3 کرانے پڑیں گے اس کو جس کو رسک فیکٹرز ہیں. جس کو رسک فیکٹرز ہیں, اور ضروری نہیں کہ ہر ایک کو انجیوگرافی کرانی پڑے, وہ پھر کارڈیا اسپیشلسٹ کا کام آ جاتا ہے. اچھا, نہیں وہ ہو سکتا ہے ای سی جی پر ہی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں ہے, ای سی جی, ایکو اور باقی اسیسمنٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آگے پروسیڈ کرنے کی ضرورت پیش نہ پڑے. ٹھیک, اب بتائیں سر کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ہارٹ ہیلتھ متاثر ہونے کے زیادہ کیسز دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہاں, میرا خیال ہے اس میں سب سے پہلے تو ہماری اگنورنس ہے انفارچونیٹلی. ہم اٹینشن پے نہیں کرتے. اب دیکھیں, ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں ہم کام بھی کرتے ہیں, اس میں ہم سوتے بھی ہیں, باقی ساری چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں, فیوچر پہ, بچوں پہ, فیملی پہ, بٹ وی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو آور سیلفس. تو پرسنل ہیلتھ جو ہے, چاہے ان دا فارم آف ہائیجین ہے یا ایکسرسائز, آئی تھنک ایٹ لیسٹ 1 ویک میں آپ 2 یا 3 بار اگر جم نہ جا سکیں تو گھر میں یا گھر کے باہر جو ہے رننگ اور اس صورت میں کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی جو ڈائٹ ہے, اب ہمارا انفارچونیٹلی جو کھانے کا سٹائل ہے وہ ہم گھی اور آئل کا زیادہ یوز کرتے ہیں, اور وہ سارا کولیسٹرول سے, تو وہ کم کرنا چاہیے. کیونکہ کولیسٹرول کیا کریں سر؟ دیکھیں, آئل اتنا حد تک یوز کریں کہ جتنا تک اس کو کھانے کو پکانے کے لیے ضروری ہے. تیر نہ رہا ہو. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کالر ہے, بوٹیاں جو ہے اس سمندر میں
بالکل ایسے بوٹیاں تیر رہی ہوتی ہیں، پھر آپ وہ جب ڈالیں گے تو آئل بھی آئے گا۔ ایک اور کالر ہے پشاور سے مسز عبدالرؤف۔ السلام علیکم جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور میرا سانس آج کل ان دنوں بہت زیادہ خراب رہتے ہیں، آپ کو میری کال سے بھی محسوس ہو رہا ہوگا، اور اس کی وجہ سے مجھے جب میں سوتی ہوں تو مجھے ایسے خراٹے آتے ہیں کہ میں بالکل خود سے بھی ایک دم سے گھبرا کے اٹھ جاتی ہوں، میں سو نہیں سکتی۔ تو میں گولی بھی استعمال کر رہی ہوں، مطلب ہارٹ کی دوائیاں تو الگ ہے، مگر سانس کی جو ہے تو وہ بھی میں گولی روزانہ کی میں لے رہی ہوں، مگر پھر بھی یہ کچھ وہ نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ ایسا کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ تو آپ کا جو سانس ہے جی، آپ نے جو چیک کرایا انہوں نے کیا ریزن بتائی ہے آپ کو کہ کس وجہ سے خراب ہے اور کون سی دوائیاں لے رہی ہیں آپ؟ وہ میری 2-3 دفعہ ETT بھی ہوئی ہے، تو مطلب پھر بھی دوائیاں بس دے دیتے ہیں، کچھ ریزن نہیں بتاتے۔ تو ECG ہر دفعہ ایکو ECG اور وہ مونٹیلو کلاس کے کیا ایسی کوئی دوائی ہے وہ سانس کی، وہ میں کھا رہی ہوں اس کے علاوہ۔ تو کیا آپ کی ETT اور ایکو نارمل تھی؟ جی بس مطلب معمولی سا اس دنوں وہ تھا، ابھی میں نے جیسے یہ زیادہ ہوا ہے تو ابھی میں نے چیک اپ نہیں کروایا۔ جی جی، تو دیکھیں جہاں پہ صرف اکیلے سانس کا آتا ہے نا ایشو، اس کی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک پرائمریلی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں، ایک تو ہارٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، وہ سانس ہارٹ فیلئر کی طرف جا رہا ہو یا ہارٹ ویک ہو گیا اس کا فنکشن، یا پھر لنگز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ مونٹی لیوکاس بتا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو COPD یا آستما ہو جس کی وجہ سے ان کا سانس خراب ہوا ہو۔ تو اگر ایکو اور ETT جیسے وہ بتا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، تو لائکلی یہی ہے کہ وہ کسی پلمونالوجسٹ کو بھی ساتھ میں دکھا دیں، جو چیسٹ فزیشین ہوتے ہیں، وہ پھر اپنا ورک اپ کر لیں گے، CT اسکین اور چیسٹ ایکس رے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ان کی تشخیص بہتر ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی بہت سے کیسز ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ سوئے ان کا انتقال ہو گیا، بعد معلوم ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کارڈک اریسٹ ہوا تھا۔ تو یہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل سوئے سے ہو جائے، یا کوئی ایسا سمٹم اس وقت آتا ہے اگر کوئی ساتھ موجود ہو تو وہ واقعی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ جی یہ پاسبل ہے کہ ہو جائے، اور آپ نے کچھ ایونٹس اگر میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں بتا پاؤں گا لیکن سنے ضرور ہوں گے کہ بعض اوقات ایتھلیٹس کو بھی گراؤنڈ کے اندر بھی اس طرح سے ہوا ایونٹ کہ ان کی سڈن ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ہارٹ کی ریزنز کافی ہوتی ہیں، جس میں یہ جو ایتھلیٹ والا ہے اس میں یہ ہوتا ہے عموماً کہ ان کا جو ہارٹ کے جو 4 چیمبرز ہیں ان میں سے ایک چیمبر کا جو آؤٹ فلو ہوتا ہے جہاں سے بلڈ نے واپس نکلنا ہوتا ہے وہ بہت نیرو ہوتا ہے، تو وہ اچانک بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اچانک ان کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو آپ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسٹ پہ ہوتے ہیں اور یا سوئے ہوئے ہیں ان کو اگر ہارٹ، تو ان کی یا تو ریزن میسو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ بہت بڑا ہارٹ اٹیک ہوا، بلڈ سپلائی نہیں ملی، یا دوسری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہارٹ کا جو ردم ہے، جو ہماری جو بیٹ ہوتی ہے، یا وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سلو ہو جاتی ہے، ارریگولر ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سو دیر از اے ویریبل پریزنٹیشن۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے